خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حال ہی میں سامنے آنے والی ایک تہلکہ خیز سٹوری کے متعلق، جس کے مطابق امریکہ اور جرمنی نے مل کر تقریباً 120 ممالک کی خفیہ معلومات کو چرایا۔ بدقسمتی سے ان ممالک کی فہرست میں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی شامل ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستوں، سوئس کمپنی کرپٹو اے جی نے سرد جنگ سے لے کر 2000 کی دہائی تک تقریباً 120 حکومتوں کو ان کوڈنگ ڈیوائسز فراہم کی تھیں، لیکن ان ممالک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کمپنی کی اصل مالک امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور جرمن انٹیلیجنس ایجنسی BND ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق ان دونوں اداروں کے جاسوسوں نے ان آلات میں ایک ایسا نظام رکھا تھا جس کے ذریعے وہ ان حکومتوں کے خفیہ پیغامات کو چوری کر سکتے تھے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مختصراً ان کوڈنگ مشینز کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے خفیہ پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ مشین ایک سادہ سے پیغام کے الفاظ کو رد و بدل کر کے ایسے ٹیکسٹ میں بدل دیتی ہے جو کسی عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کن الفاظ یا حروف کو کن الفاظ یا حروف سے تبدیل کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک روسی موجد بورس ہیگلن نے ایک پورٹیبل انکرپشن مشین اس وقت تیار کی تھی جب 1940 کی دہائی میں وہ ناروے پر نازی قبضے کے دوران امریکہ فرار ہوئے تھے۔ یہ مشین اس قدر چھوٹی تھی کہ اسے میدان جنگ میں فوجیوں کے حوالے کیا جا سکتا تھا، مگر جب دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی تو ہیگلن سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے، جس کے بعد امریکی حکومت کو یہ پریشانی لگ گئی کہ وہ دیگر حکومتوں کی خفیہ معلومات چوری نہیں کر سکیں گی۔ تاہم پھر بہترین امریکی کوڈ بریکر ولیم فورڈمین نے ہیگلن کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ جدید ترین مشینیں صرف ان ممالک کو فروخت کریں جن کی امریکہ اجازت دے۔ تاہم آگے چل کر 1970 کی دہائی میں امریکہ اور جرمنی نے اس ان کوڈنگ مشین بنانے والی کمپنی کرپٹو کو خرید لیا۔ امریکی انٹیلیجنس CIA اور جرمن انٹیلیجنس BND کے اشتراک سے معلومات چوری کرنے کے اس انتہائی حساس پروگرام کی تفصیلات امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ، جرمن براڈ کاسٹر ZDF اور سوئس چینل SRF نے شائع کی ہیں۔ ان خبر رساں اداروں کو CIA کی ایک بہت ہی اہم دستاویز ملی جس میں اس آپریشن کو گزشتہ صدی کے دوران انٹیلیجنس کی دنیا کی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں امریکی حکام نے جن غیر ملکی پیغامات کا جائزہ لیا تھا اس میں تقریباً 40% کرپٹو مشینز کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔ اس رپورٹ میں مزید یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ CIA اور جرمن انٹیلیجنس ایجنسی نہ صرف ان معلومات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ ان معلومات کو دوسرے ممالک کی حکومتوں کو بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس اور چین نے کبھی ان مشینوں پر اعتبار نہیں کیا تھا اور اسی لیے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا۔